پیکر روحانیت و شرافت، قبلہ و کعبہ، حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ سید سبطین حیدر سبزواری، آپ سیالکوٹ وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد بحر الفضیل مسیب جناب حافظ کوثر عباس آپ رحیم یار خان وہ خطاب فرمائیں گے۔ درود و محمد و آل محمد کی ذات پہ بسم اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خدائے حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ، شکریہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب آپ مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام، انصرام فرمایا ہے۔ آپ تمام مومنین دور یا نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سعی جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تاجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین۔ ثم الصلاة والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا، حبیب قلوبنا، طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد علیہ السلام، وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین، من اول یوم العداوت الى یوم الآخر و بعد یوم الآخر،
اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوہم انہم مسئولون. صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان عزا کی عیسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ اس قوم کی، اس مکتب کی، اس مذہب کی حفاظت فرمائے. خالق کائنات ان مجالس و محافل کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے. ایام امیر المومنین مولا کائنات کے ولادت کے ایام ہیں، اور پورے ملک میں بلکہ دنیا میں آپ کی ولادت جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے احباب سے منائی جا رہی ہے. لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ اس کے باوجود علی ابن ابی طالب کو لوگوں نے پہچانا نہیں. اگرچہ ہماری مجالس کا محور اور مرکز دو شخصیات، دو حجج خدا بہت زیادہ ہیں، ایک مولا کائنات، ایک امام حسین، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں بھی جس انداز سے علی ابن ابی طالب کو دیکھنا چاہیے، دیکھنے کی کوشش نہیں کی گئی. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، محبت فرمائے، ذرا غور فرمائے، جس کا ذکر اتنی عبادت ہے، جس کا دیکھنا عبادت ہو، جس سے محبت عبادت ہو جائے. ذرا اس اینگل سے آپ دیکھیں، ذکر جس کی عبادت، جس کا عبادت ہو جائے، جس سے محبت کرنا ہی عبادت ہو جائے، ہاں جی، جس کا دیکھنا ہی عبادت ہو جائے، اس کا سمجھنا کتنی بڑی عبادت ہوگی، اس کے ساتھ چلنا کتنی بڑی عبادت ہوگی، اس کی فکر کا ادراک کرنا کتنی بڑی عبادت ہوگی. 63 سال ہے زندگی میرے امیر المومنین کی، اور 63 سال ہی زندگی ہے پیغمبر کائنات کی. ایسے ہی ہے نا، آپ جانتے ہیں، میں کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا کہ جو ماشاءاللہ مجالس کا فیض ہے، سارے آباب ہمارے جانتے ہیں. یہ تو کم از کم الحمدللہ ہماری قوم کو حاصل ہے نا، جو دوسری قوموں کو یہ بھی کچھ نہیں حاصل. دور ہیں، بہت دور ہیں. 63 سال زندگی ہے رسول اسلام کی، اور 63 سال زندگی ہے امیر المومنین کی. عام الفیل پہلے سال پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے، 30 عام الفیل 30 سال بعد 13 رجب کو امیر المومنین کی ولادت ہوتی. وقفہ آپ کا ہے 30 سال کا، یعنی یوں آپ 30 سال پیغمبر سے چھوٹے ہیں. ذرا محبت فرمائیے، 30 سال چھوٹے. لیکن حسن اتفاق یہ ہے یا مصلحت خداوندی یہ ہے، میں یہ جملہ کہہ دوں کہ جو زندگی کے سال اللہ نے پیغمبر کو عطا کیے، اتنی ہی تعداد کے سال امیر المومنین کو عطا کیے. سالوں میں کوئی فرق نہیں. وہاں بھی 63 سال ہیں، یہاں بھی 63 سال ہیں. اب دنیا آئے پڑھے میرے جملے کو دیکھیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، آئے دیکھے اس 63 سالہ زندگی کو، رکھے اس 63 سالہ زندگی کے سامنے ایک لمحہ بھی پٹواری صاحب امیر المومنین کی زندگی کا پیغمبر کی زندگی سے جدا دکھائے. سالوں کی میں بات نہیں کر رہا، مہینوں کی بات نہیں کر رہا، ہفتوں یا عشروں کی بات
نہیں کر رہے. ایک لمحہ، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. ایک لمحہ میرے مولا کی زندگی کا کوئی ایسا دنیا میں لا کے فرد دکھائے تو صحیح، کہے کہ پیغمبر کی اس 63 سالہ زندگی میں یہ لمحہ اس سے باہر ہے یا ہٹا ہوا. اور جہاں میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں آپ کی محبت سے، یہ کوئی میرا کوئی اپنا کوئی نہیں ہے، آپ سے کہیں یہ مطالعے کا حصہ ہے. جہاں یہ دعویٰ کر رہا ہوں وہاں یہ بھی دعویٰ کرنے کا میں حق رکھتا ہوں. چلو اگر آپ علی کا کوئی لمحہ 63 سال سے باہر نہیں دکھا سکتے تو مقابلے تو بڑے کرتے ہو نا. کسی کی زندگی، دوسروں کی زندگی مجھے بتائیے پیغمبر کے ساتھ اس طرح مطابقت رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام طاہر سالوان. بڑی مہربانی. ٹائم چکے بالکل تھوڑا، اور مجھے 40-45 منٹ میں بات کو ختم کر دینا ہے. میرے دل تو بہت سی چیزیں تھی بیان کرنے میں. محبت کسی لائیے نا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں حسد بھی نہیں ہے، ہمیں کسی سے بغض بھی نہیں ہے، ہمیں کسی سے عداوت بھی نہیں ہے. آپ سوال کرتے ہیں کہ جناب علی کو بڑا مانتے ہو دوسروں کو نہیں مانتے. علی کو چھوڑے کیسے، دوسروں کو پکڑے کیسے؟ عجیب بات ہے. رکھو زندگیاں سامنے، کرو مطالعہ. 1 لاکھ سے زیادہ تعداد تھی یہ صحابہ پیغمبر کی، میں کھل کے بات کر رہا ہوں. 1 لاکھ سے زیادہ تعداد تھی یہ صحابہ پیغمبر کی. آپ تو 1 2 3 4 کی بات کرتے ہو، باتیں کر دیتے ہو یار 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 یار. لفظ ہی ایسا عجیب ہے رسول کے ساتھ یہ لفظ جوڑنا کہ رسول کا یار. پتہ چلتا ہے جیسے رسول عشق و معشوقی کرتے تھے. یہ کوئی سریکی علاقے کو کوئی عاشق و معشوق نہیں تھے. عجیب بات ہے. آپ نے پیغمبر کی زندگی کو یہ پڑھا ہے. محبت میں بھی دیوانے ہو کر بھی ایسی بیکی باتیں کر رہے ہو، ادھر سے لا رہے ہیں کہ ہم آپ کے محبت میں دیوانے ہیں. اور ایسی بات یار کو جوڑنا سوائے پیغمبر کو معشوق یا عاشق بنانے کے کوئی رستہ نظر ہی نہیں آتا حضرات کو. اگر ناطے بھی جوڑیں گے تو پڑھ مذکر رہا ہوگا، مرد ہو رہا ہوگا، بن عورت رہا ہوگا. نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ ناطے سن لیں. اکثر ناطے میرے تو اب یاد نہیں ہے، اکثر ناطے جو ہے وہ پڑھ مرد رہا ہے، لکھ بھی مرد رہا ہے، کہہ بھی اشعار مرد رہا ہے. لیکن عورت بن کے بھئی کیا پیغمبر مرد بن کے آؤ گے راضی نہیں ہوگا؟ توجہ نہیں فرما رہے، غور نہیں فرما رہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. عجیب ہے پیغمبر کو دیکھنے کا زاویہ اور دیکھنے کا نقطہ نظر عجیب ہے. 1 لاکھ ساتھیوں کی، اصحاب، شاگردان. مسلمانوں کی تو تعداد زیادہ تھی، میں اصحاب کی بات کرتا ہوں، شاگردوں کی بات کرتا ہوں. 1 لاکھ سے زیادہ. اور علی ابن ابی طالب ان 1 لاکھ میں بھی منفرد ہے. کوئی ایک بندہ بھی پیغمبر کی زندگی کے ساتھ اس طرح مطابقت نہیں رکھتا جس طریقے سے علی ابن ابی طالب رکھتے. جائیے 63 سال، دونوں 63 سال رکھی ہے. اور شاید آپ میری بات میں محبت فرمائیں، شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی اتنی مطابقت تھی کہ کسی نے آپ سے سوال کر ڈالا، علی آپ رسول کے ساتھ کیسے رہے ہیں؟ نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ نے پیغمبر کے ساتھ زندگی کیسے گزاری؟ اب سوال کر، ظاہر مطابقت اتنی ہے. کہا آپ نے پیغمبر کے ساتھ کیسے زندگی گزاری؟ علی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے، قدم جمائے اور جواب دیا. کہا سنو،
میں اپنے رسول اعظم کے ساتھ اس طریقے سے رہا جس طریقے سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غور فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بے شمار، بڑی مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بڑی مہربانی۔ فقط پیغمبر کے لیے نعرے لگانا، جان بھی قربان ہے، فلاں بھی قربان ہے۔ کتنا بڑا ہے آپ نے پیغمبر کی زندگی کو؟ کتنا دیکھا ہے آپ نے نبی کی زندگی کو؟ اور اگر آپ نے پڑھا ہوتا، دیکھا ہوتا، سمجھا ہوتا تو نبی کے ساتھ امت یہ نہ کرتی جو کیا۔ میں نے ابھی آگے جانا ہے، جملہ آگے تو میں نے کہا کسی نبی کے ساتھ اس کی امت نے یہ کھیل نہیں کھیلا، یہ کھیل نہیں کھیلا جو سید الانبیاء کے ساتھ کھیل کھیلا گیا۔ وَإِلَّا ایسے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں کیا کروں؟ وَإِلَّا ایسے ہی پیغمبر نے فرما دیا تھا کہ جتنا مجھے ستایا ہے، جتنی مجھے اذیت دی ہے، اتنا تو کسی نبی کو تنگ ہی نہیں کیا گیا۔ یہ تاریخ خاموش ہے جو ہمیں نہیں بتا سکتی۔ وَإِلَّا میں پیغمبر کی بات کو کیسے نہ مانوں کہ جو نبی کہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا۔ میری جرت تو نہیں ہے کہ میں پیغمبر کی اس بات سے انکار کر دوں، ہے جرت؟ میں کہوں یا رسول اللہ، تاریخ جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے بڑے بڑے مظالم انبیاء پہ دکھائی دیتے ہیں، آپ کے ساتھ تو کچھ ان کا حصہ بھی نظر نہیں آتا، تو میں سوال کر دوں پیغمبر سے، میری جرت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا ایمان پیغمبر کی صداقت پر ایمان ہے۔ جب یہ جملہ میرے پاس میرے نبی کا پہنچ گیا تو اب مجھے تاریخ دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے ماننے کی ضرورت ہے کہ نبی کہہ رہا ہے جتنا مجھے ستایا گیا ہے، انبیاء میں سے کسی نبی کو نہیں ستایا۔ دعوے بڑے ہیں۔ میں اس طرح رسول کے ساتھ رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ میں سے کئی حضرات اس منظر کو جانتے ہوں گے، اس کیفیت کو جانتے ہوں گے، اس حالت کو جانتے ہوں گے۔ محبت فرمائیں، جس اس حصے میں اس بچے کو اپنی ماں کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا، یعنی دوسرے لوگ علی کہہ رہے تھے میں رسول کے ساتھ کی طرح کہ مجھے رسول کے علاوہ کوئی چیز اور دکھائی نہیں دی۔ اور میں یہ بھی اپنے مطالعے، اپنے ناقص مطالعے، طالب علم ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں، تھوڑا سا مطالعہ میرا چند سالوں پر محیط ہے، نہ میری اتنی بڑی زندگی ہے کہ کئی سال میں نے گزاری اور نہ میرا اتنا بڑا مطالعہ ہے، لیکن اپنے مطالعے کے طور پر میں بات آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ اگر کہیں جھوٹی ملے آپ کے مطالعے میں، کوئی یہ غلط نظر آئے تو میری بھی اصلاح کیجئے، میں حاضر ہوں۔ میں یہ بھی ایقان اور ایمان رکھتا ہوں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی آیت پر اگر مکمل طور پر کسی نے اپنی زندگی کو ڈھالا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ جائیے میری بھی اصلاح کر دیجئے۔ اگر علی سے زیادہ کوئی نظر آئے تو میری بھی اصلاح کیجئے۔ تو جب ہمیں علی سے زیادہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، کوئی دکھتا ہی نہیں کہ رسول کی سیرت کو اس انداز سے لے کے آگے بڑھ رہا ہو، میں کہتا ہوں ایک وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، فرض محال نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے آپ پیغمبر کے ان فرامین کو یہاں رکھیے۔ فرض محال نہیں، تو میں ایک فرض کرنا چاہتا ہوں
کہ جو پیغمبر نے اطاعت اور اتباع کے حوالے سے علی ابن ابی طالب اور اس خاندان کے حوالے سے اور ان افراد کے حوالے سے جملے کہے اور فرامین کہے، اور ہماری شرعاً ذمہ داری ہے سرے منہ بھی ہم انحراف پیغمبر کے ان احکام سے نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکھیے۔ میں کہتا ہوں پروفیسر صاحب یہ نہ بھی ہوتے فرامین اطاعت اور اتباع کے کہ میرے بعد میری اطاعت اور میری اہل بیت کے پیچھے چلنا قرآن کے ساتھ یہ ہے اور یہ قرآن کے ساتھ، اگر یہ نہ بھی ہوتے تو امت مسلمہ اپنی تحقیق پر اگر دیکھنا چاہتی تو اسی کے پیچھے چلنا تھا نا جس کے کردار میں سب سے زیادہ سیرت رسول ہو۔ نہیں غور فرما رہے توجہ ہے یا نہیں؟ عقلاً اسی کے پیچھے چلنا چاہیے تھا نا، اور چلنا تھا کہ جس کے کردار میں سب سے زیادہ سیرت رسول دکھتی ہو، نظر آتی ہو۔ ہم وہ فرامین نہ بھی ہمارے پاس ہو، نہ بھی ہوتے، یہ چھوٹی سی میں بات نہیں عرض کر رہا، نہ بھی ہوتے تو بعد از پیغمبر قرآن کی اس آیت کے مطابق سیرت کہاں سے لیتا؟ میں نے جملہ رکھا ہے بعد از حیات پیغمبر، یہ جو ہمیں حکم ہوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے اسوہ زندگی، پیغمبر کا کردار، پیغمبر کا کریکٹر اگر اہل بیت عطرت اہل بیت کے حوالے نہ بھی ہوتے، بعد از حیات پیغمبر سیرت کہاں سے لیتا؟ کتابوں سے۔ اگر کتابوں سے آپ سیرت لوگے تو وہ سیرت نہیں ہے، وہ حوالہ ہے۔ نہیں پتہ نہیں غور فرمایا یا نہیں فرمایا، توجہ کر رہے یا نہیں کر رہے؟ وہ سیرت نہیں ہے، وہ حوالہ ہے، وہ تاریخ ہے۔ تاریخ لکھی جاتی ہے فلاں شخص گزرا، اس کا یہ کردار تھا، فلاں شخص گزرا، اس نے یہ کارنامے کیے، اس کا یہ کام تھا۔ یہ تاریخ ہے، یہ حوالہ ہے، سیرت نہیں ہے۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت کو بناؤ اسوہ، تو اس آیت کے ذریعے ہماری ذمہ داری ہے کہ پیغمبر یقیناً اپنی سیرت زندہ حوالے اور کتاب اور تاریخ کی صورت میں نہیں، کردار کی صورت میں چھوڑ کے جائے گا۔ کوئی غور فرمایا یا نہیں فرمایا؟ وہ سیرت آپ کہاں سے لیں گے؟ اگر اہل بیت عصمت و طہارت کو آپ ہٹا دیں تو مجھے سیرت لا کے بتائیں، بتائیں لا کے سیرت۔ وہ کردار جس کے پیچھے اس قوم نے چلنا تھا، وہ کردار لا کے بتاؤ۔ ہم نے تو ہمیشہ ان فضائل اور مناقب کو کسی اور اینگل سے سنا ہے، لوگوں پہ حملے کے لیے یا نعروں کے لیے۔ میں اس کا قائل نہیں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن اس کا قائل نہیں کہ فقط آپ اس اینگل سے دیکھیں۔ میں دوسرے اینگل سے بھی، دوسرے زاویوں سے بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں میرا ایمان ہے کہ یہ شاید اسی وجہ سے پیغمبر نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اس مجلس سے مراد فقط یہی مجلس نہیں ہے، یہ بھی اس کا حصہ ہے، لیکن فقط آپ کہتے ہیں یہی مجلس یعنی جلسہ، جہاں بھی بیٹھو۔ نہیں غور فرمایا؟ کیا ہے؟ جہاں بھی بیٹھو، بھلے 2 فرد ہی بیٹھ جاؤ، اسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ اور کوئی گھر بھی 2 فرد سے کم نہیں ہوتا۔ تو اب ذرا 2 بندے جہاں بھی بیٹھے وہ جلسہ، کوئی گھر 2 بندوں سے کم نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت بڑی مجلس ہے، یہ تو بہت بڑا جلسہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں۔ تو پیغمبر فرما رہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی نشست و برخاست کو، اپنے گھر کو، اپنے اندر اور باہر جہاں بھی بیٹھو، بیٹھک میں ہو، گھر میں ہو، ڈیرے پہ ہو،
نہیں غور فرمایا؟ جہاں بیٹھے ہو زینو مجالسکم، زینت دو اپنی نشست و برخاست کو بذکر علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ۔ یا رسول اللہ یہ بھی بات، اب ذرا میں چند چیزیں آگے بھی چلتا ہوں اس حدیث کے۔ یا رسول اللہ یہ بات ہے، علی ابن ابی طالب نام علی کے والد کا بھی لے رہا، جب نہیں جواب ہے سبزواری، میں اگر ابو طالب کا نام نہ لوں تو ہو سکتا ہے کل کو کہیں کوئی اور علی بھی تھا۔ یہ قوم بنانے میں بڑی ماہر ہے، دیکھا نہیں میں نے شہر کی بات کی، کہا چھت بھی ہے، دیوار بھی ہے، روشن دان بھی ہے۔ رسول کارگر تھا نا، کاریگر تھا، جانتا تھا اگر علم لینا ہے نا تو وہ چھت کے ذریعے نہیں، وہ روشن دان کے ذریعے نہیں، وہ دیوار کے ذریعے نہیں، فلشات علی الباب، اگر میرے علم سے استفادہ کرنا ہے تو دروازے پہ آنا ہوگا۔ مان لیتے ہیں روشن دان، مان لیتے ہیں چھت، مان لیتے ہیں دیوار، یاد رکھو چھت پھاڑ کر، روشن دان توڑ کر، دیوار پھلانگ کر شریف نہیں آتا۔ غور فرمایا انہوں نے؟ مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی باتیں کہہ دی تھی، حالانکہ جال سازی میں تو ماہر ہے نا، لیکن اگر ہو بھی مان بھی لو تو چھت توڑ کر کون آتا؟ شریف آتا ہے۔ روشن دان توڑ کر شریف آئے گا، دیوار پھلانگ کر شریف آئے گا۔ پیغمبر نے کہا اگر علم لینا، عجیب بات ہے، پیغمبر نے کہہ دیا دروازے پہ آؤ، یعنی اگر چھت کے ذریعے آئے تو نہیں ملے گا، دیوار کے ذریعے آئے گا تو نہیں ملے گا، روشن دان کے ذریعے آؤ تو نہیں ملے گا۔ پیغمبر کارگر تھے، جانتے تھے یہ میرے بعد کیا کیا کریں گے، اسی لئے کہ فَلْجَاتِ عَلَى الْبَابِ، اگر میرے علم سے یعنی رسول کے علم سے تمہیں استفادہ اگر کرنا ہے، اگر کرنا ہے، فَلْجَاتِ عَلَى الْبَابِ، دروازے پہ آؤ۔ اور وہ دروازہ کون ہے؟ وہ دروازہ علی ہے، یعنی رسول دیکھنا چاہتا ہے، جو میری سیرت میں چلنا چاہتا ہے، جو میری سنت کو اختیار کرنا چاہتا ہے، جو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے، جو میری اتباع کرنا چاہتا ہے، اسے میرے دروازے علی کے دروازے پہ جانا ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ فَلْجَاتِ عَلَى الْبَابِ، علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ آؤ۔ زینت ہو، توجہ ہے؟ زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ۔ یہ رسول کائنات کیوں دے علی کے ذکر کے ساتھ زینت؟ سوال ہو سکتا ہے نا؟ توجہ ہے؟ صلوات پڑھیے بے حق محمد و آل محمد۔ آئیے ایک صلوات اور پڑھ دیجئے جناب۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کی؟ صحت طبیعت ماشاءاللہ۔ بھئی توجہ ہے؟ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی، کیوں دیں علی کے ذکر کے ساتھ زینت؟ تیرا خون ہے اس لیے، تیری رشتہ داری ہے اس لیے، تیرا ابن ام ہے اس لیے، توجہ کیجئے گا، تیرا ابن ام ہے اس لیے، چچا زاد ہے اس لیے، آگے داماد ہو گیا تیرا اس لیے، زینت و علی کے ذکر کے ساتھ کیوں؟ جواب دے دیا لِأَنَّ ذِكْرَهُ، یاد رکھو کیونکہ علی کا ذکر ذکری، یہ میرا ذکر ہے، نہیں غور فرمایا۔ اچھا پھر کیا کریں؟ تھوڑی دیر یہ بھی بات کر لیتے ہیں، کیا کریں اگر علی کا ذکر تیرا ذکر ہے تو پھر نہیں غور فرمائیے گا، پھر کیا ہے اگر تیرا ذکر ہو گیا تو پھر کیا مطلب ہے کہ ہم علی کا ذکر کرتے پھریں؟ رسول رکا نہیں، اگر رک جاتا تو شاید کئیوں کو بہانے مل جاتے، راستے مل جاتے، رسول ہر جگہ۔ آپ تو ذمہ دار ہیں نا، آپ جب پانی لگاتے ہیں نا تو پھر پانی کے دوران پانی چل رہا ہوتا ہے،
پورے کھیت کا دورہ کرتے ہیں، ہر بننے پہ کئی کندھے پہ ہوتی ہے، جہاں دیکھا تھوڑا سا کٹ لگا وہیں ٹپ لگایا اور ادھر جھونک دیا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں کرتے ہو؟ یا سمجھ لو کہ جہاں شہد نکل جائے وہاں بھی ٹپ لگا کے مٹی رکھ دیتے ہو تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ رسول نے بھی ٹپ رکھ رہے ہیں، کئی اٹھائی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جہاں تھوڑی سی نرمی دیکھتے ہیں وہاں دیکھیے یہ چھت بنائیں گے، یہ روشن دان بنائیں گے، یہ دیواریں بنائیں گے، ساتھ ہی کہہ دیا فَلْيَأْتِ عَلَى الْبَابِ، چھت کے ذریعے نہیں، دیوار کے ذریعے نہیں، روشن دان کے ذریعے نہیں، فَلْيَأْتِ عَلَى الْبَابِ۔ اگر میرے علم سے استفادہ کرنا ہے، میرے علم سے، تو اس دروازے پہ آنا۔ اچھا شہر میں آتا ہے تو تب بھی دروازے سے، شہر سے نکلتا ہے تب بھی رسول کے پاس ایک دفعہ ہوگے، علی کے پاس کہاں جاؤ گے؟ 2 مرتبہ آنا پڑے گا۔ ایک دفعہ اندر جانے کے لیے، اندر جانا ہے تو تب بھی علی کے دروازے پہ، اور اگر باہر آنا ہے تو تب بھی علی کے دروازے پہ۔ اگر علی سے بغض رکھو گے یا اندر نہیں جا سکو گے، اگر اندر چلے گئے تو پھر باہر نہیں جا سکو گے۔ آنا تو علی کے دروازے پہ ہوگا، اور رسول نے ہر جگہ رکھی کہی زینوا مجالسکم زینتو، علی کے ذکر کے ساتھ کیوں دے؟ لأن ذکرہ ذکری، انہوں تو کہنا تھا نا، کیونکہ ٹپ کی بات یہاں آتی ہے۔ ہم تو رسول کی اطاعت میں ہیں تو رسول کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں تو کسی اور کے پیچھے نہیں چلنا۔ تو رسول نے فوراً کہہ دیا علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس کی اتباع میری اتباع ہے، اس کے پیچھے چلنا یعنی میرے پیچھے چلنا ہے۔ اچھا پھر آگے پھر ٹپ رکھ دیا، کہیں اٹھائی ہوئی ہے لأن ذکرہ ذکری، کیونکہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے تو پھر تیرا ذکر ہے، پھر کیا؟ اگر اس پہ بھی نرمی دکھا دی جائے، کا ذکری ذکر اللہ، میرا ہی ذکر تو اللہ کا ذکر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، میرا ہی ذکر تو اللہ کا ذکر ہے، تو تم اللہ کا ہی ذکر کرنا چاہتے ہو نا؟ عجیب بات ہے، میں ہی پہچان کرواؤں اللہ کی تو کر جاؤ، میں پہچان کراؤں علی کی تو نہ کرو۔ یہ 2 رنگی مزاج میں عجیب ہے۔ اگر اللہ کے لیے بات کرتا ہے تو تسلیم کر رہے ہو، اگر علی کے لیے بات کرتا ہے تو تسلیم نہیں کر رہے۔ لیکن رسول دیکھیے کیسے بتا رہا ہے، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر ہی تو اللہ کا ذکر ہے۔ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةً، اللہ کے ذکر کے علاوہ مفہوم عبادت مجھے دکھاؤ۔ اللہ کا ذکر ہی تو عبادت ہے، اور جب تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، وَلَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن انس کو سوائے عبادت کے پیدا کسی اور کے لیے، اور اگر عبادت کرنی ہے تو پھر علی کا ذکر کرنا ہوگا۔ علی کا ذکر ہی رسول کا ذکر ہے، اور رسول کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةً، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو پتہ چلا زینوا مجالسکم، تاکہ اس لیے اپنی مجالس اور محافل کو، اپنی نشست و برخاست کو، اپنے جلسوں کو، اپنے گھر اور باہر کو علی کے ذکر کے ساتھ اس لیے زینت دو تاکہ تمہاری یہ نشستیں اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بڑی مہربانی، یہاں میں ایک نقطہ اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، محبت ہو رہی ہے۔ اچھا اللہ علی کا ذکر کیوں کریں؟ تاکہ رسول کا ذکر ہو جائے۔ رسول کا ذکر کیوں کریں؟ تاکہ اللہ کا ذکر ہو جائے۔ یعنی اصل مقصد اللہ تک جانا ہے۔ علی کے پاس رسول ہمیں کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہ سیڑھی کا پہلا حصہ ہے، نہیں غور فرمایا؟
وہاں سے چلو گے تو اللہ کے پاس آؤ گے. اصل مقصد ہے اللہ کے پاس آنا. جب اللہ کے پاس آنا ہے توجہ کیجئے گا تو علی کے پاس جانا ہوگا. علی کے پاس گئے بغیر اللہ تک پہنچ نہیں سکتے. تو پھر یہ بھی سن لیجئے گا جو آ کے علی تک رک جائے اور اللہ تک نہ جائے. غور فرمایا؟ جو علی تک رک جائے اللہ تک نہ جائے تو اس کا پھر علی کے پاس بھی آنا کوئی فائدے مند نہیں. علی اسی لیے آیا کہ علی کے ذریعے تو رسول تک اور رسول سے آگے اللہ تک پہنچ جائے. تو اگر ایک گروہ فقط علی تک رک جائے اور علی کو سب کچھ مان لے. علامہ طالب جوہری نے اسی لیے تو بات کہی تھی, بڑی مہربانی, اسی لیے تو بات کہی تھی کہ مجھے نصیری پسند نہیں. کہا قبلہ کیوں پسند نہیں؟ کہا اس لیے کہ وہ میرے علی کے رب کو نہیں مانتے. بے توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی مہربانی. وہ میرے علی کے رب کو نہیں مانتے. او بھائی ہم اسی لیے تو کہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے تو علی کو چھوڑ, ہم کہتے ہیں علی کے رب کو بھی مان, علی کے رسول کو بھی مان. اگر علی کو ماننا ہے تو پھر علی کا رب بھی مان, علی کا رسول بھی مان. علی تو کہتا ہے میں اس رسول کے ساتھ اس طریقے سے رہا جس طریقے سے اونٹنی کا بچہ رہتا. اب میرے ٹائم جو مجھے دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا, میں کیا کروں؟ اگر مجلس بھی الحمدللہ ہماری اپنی ہے, ایسی کو بنے, لیکن میرے ساتھی احباب ہیں. پھر زندگی رہی تو اسی جگہ سے آپ نے مجھے یاد کرانا ہے, میں یہیں سے بات آگے بڑھاؤں گا. اور انشاءاللہ بہت سے مطالب. وہ علی جو اس عظمت کا مالک تھا, اس کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ میں نے پہلے کہہ دیا تھا, اس امت نے جو رسول کے ساتھ اچھا نہ کر سکی وہ علی کے ساتھ کیا کرے گی؟ علی کے ساتھ تو سب کو بغض تھا نا, اور بہت بڑا بغض تھا. میں آخری مرحلہ آپ کو دکھا دوں تاکہ بغض پتہ چل جائے. عاشور کے دن جب سب مارے گئے نا, اکیلا رہ گیا حسین زخمی حالت میں. جب خیمے پہ پہنچا سر پہ پتھر لگے ہوئے تھے, پورا بدن پتھروں سے تھا, لیکن سر پہ ایسا پتھر لگا کہ سر شگافتہ ہو چکا تھا. سنیں گے جملہ؟ ثانیہ زہرا پوچھتی ہے بھیا تیری یہ حالت کس نے کی؟ کہا زینب تیرے نانا کی امت نے. پوچھا ہوگا نا کیوں؟ تو نے بتایا نہیں؟ تاریخ کا مسلمہ واقعہ میں آپ سے یہ سوال امام حسین نے کیا فوج اشقیاء سے, اور عجیب حوصلہ تھا حسین ابن علی کا. کہا دیکھو میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں, اگر تم میرے قتل سے باز آ جاؤ نا, میں یہ سارے قتل معاف کرنے کے لیے تیار. اللہ اکبر, یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. اگر میرے قتل سے باز آ جاؤ تو یہ جتنے لاشیں تم نے پچھائے ہیں نا, میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا, ان لاشوں میں اکبر کا لاشا ہے, عباس کا لاشا ہے, قاسم کا لاشا ہے, اصغر کا لاشا ہے. آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں, ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں, ہم آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. اگر ہمارا ایک بندہ گر جائے پوری زندگی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, اور جس کے ایسے لاشیں ہوں اکبر جیسے, عباس جیسے, قاسم جیسے. یہ تو حسین سے پوچھنا, اکبر کو اجازت دینا کتنا آسان تھا, حسین سے بہت مشکل تھا نا.
بڑی مشکل سے اکبر کو اجازت دی تھی، بڑی مشکل سے عباس کو اجازت دی تھی، بڑی مشکل سے قاسم کو اجازت دی تھی. کہا کیا کروں؟ جب نانا کی زیارت کرنا مقصود ہو تو اکبر تجھے دیکھتا ہوں، جب بابا کی زیارت کرنا مقصود ہو عباس تیری زیارت کرتا ہوں، جب بھیا دیکھنا مقصود ہو قاسم میں تمہیں دیکھتا ہوں. میں کیسے؟ بڑا مشکل تھا. تو جتنا مشکل تھا اس کا معاف کرنا آسان تھا، لیکن کتنا حوصلہ. کہا میں سارے قتل معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اگر میرے قتل سے باز آ جاؤ. یہ لعین کہتے ہیں سب تو معاف کر بھی دے تب بھی ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم کریں گے قتل. میں آخری جملوں پہ ہوں اور میں اپنی گفتگو کے مطابق وہاں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کتنا علی سے بغض ہے. کہا میں چاہے سارے قتل تو معاف کر دے تب بھی تجھے نہیں چھوڑیں گے. تاریخ کا مسلمہ آ گیا، نہیں چھوڑیں گے، قتل کریں گے. حسین پوچھتے آخر کیوں قتل کرو گے جب میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کہا اس لیے لبغض ابیک، اس لیے کہ ہمیں تیرے باپ علی سے دشمنی ہے. میں نے جملہ کہہ دیا، ہمیں تمہارے علی سے دشمنی ہے. تو پتہ چلا اہل بیت پر جو کچھ ہوا، اگر خیمے جلائے گئے علی کے بغض میں، اکبر کے سینے پہ اگر برچھی ماری گئی علی کے بغض میں، اگر عباس کے بازو کٹے علی کے بغض میں، اگر اصغر بار بار مارا جا رہا ہے تو علی کے بغض میں. آج کے دن کے ساتھ بات ملاتے ہوئے اگر زہرا ثانی زہرا کے سر سے چادر اتری علی کے بغض میں، پتہ نہیں کتنا خیال تھا. جب زخمی حالت میں علی کو لے جایا گیا نا، گھر کے قریب پہنچے، ایک دفعہ کہا نہیں فواز میں حسن بیٹا مجھے رکھو. کہا بابا کیوں؟ کہا رکھو. رکھ دیا گا. بابا کیا بات ہے؟ کہا انہیں جو ساتھ ہے انہیں کہو واپس چلے جائے. سنیں گے منظر؟ کہا انہیں واپس کہو بھیجو. کہا بابا یہ کیسے جائے، یہ آپ سے محبت کرتے کیسے جدا؟ کہا حسن بیٹا جانتا نہیں ہے جس حالت میں تو مجھے اندر لے کے جائے گا اندر میری بیٹیاں تیری بہنیں ہیں، میری حالت کو دیکھ کے وہ برداشت نہیں کر پائے گی. اور علی گوارا نہیں کرتا زینب ام کلثوم کا گریہ، اس کی آواز ان کے کانوں پہ آئے. میں کہوں گا وارے علی، ایک وہ علی تھا جو یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک علی زین العابدین جس نے ننگے سر پھپھیوں کو، بہنوں کو کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں دیکھا. وَعَلِيَّ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ